اهدنا الصراط المستقيم ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ سيدنا محمد الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ سورۃ الفیل عام طور سے ہر مسلمان کو یہ یاد بھی ہوتی ہے۔ فیل کے معنی ہوتے ہیں ہاتھی۔ ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا جس واقعے کی اہمیت کو بیان فرمانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ سورت نازل فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ، لیکن جس سال آپ کی پیدائش ہوئی اسی سال یہ واقعہ پیش آیا۔ تقریباً آپ کی پیدائش سے 4 مہینے، بعض روایت میں 5 مہینے پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ ہوا یہ کہ یمن میں جہاں عیسائی تھے اور مشرک بھی تھے، چونکہ شریعت محمدیہ سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت چل رہی تھی اور وہی حق تھی اس وقت، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ کو نبی اور رسول بنا کر اللہ نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، تو پچھلی جتنی بھی شریعتیں تھیں وہ سب ختم کر دی گئی۔ اب قیامت تک کے لیے صرف ایک ہی شریعت قابل نجات ہے اور اسی پر عمل کیا جائے۔ جتنی شریعتیں پہلے کی تھی کچھ وقتی تھی، کچھ علاقائی تھی، کچھ قوموں کے اعتبار سے تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو شریعت بھیجی گئی ہے یہ قیامت تک آنے والے ہر انسان، ہر علاقے، ہر صوبے، ہر قوم اور ہر بستی کے لیے، کیا چھوٹا کیا بڑا، کیا ماننے والا کیا انکار کرنے والا، ہر ایک کے لیے اللہ رب العزت نے شریعت کو مبعوث فرمایا، شریعت دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کیا جا رہا تھا، اور اس وقت وہی حق پر تھے۔ جو عیسائی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، وہ حق پر تھے۔ یمن میں چونکہ مشرکوں کا غلبہ ہو گیا تھا، شرک میں مبتلا تھے وہاں کے لوگ، وہاں کا جو بادشاہ تھا جس کا نام ذو نواس آتا ہے، ذو نواس، وہ بھی مشرک تھا۔ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے وہ مشرک بادشاہ عیسائیوں سے ناراض ہو گیا، غصہ ہو گیا، اور غصہ ہونے کے بعد اس نے اپنے درباریوں کو یہ حکم دیا، مزدوروں کو یہ حکم دیا کہ ایک خندق کھودی جائے، گڑھا کھودا جائے بڑا سارا۔ تو ایک بڑا سارا گڑھا کھودا گیا اور اس میں آگ جلائی گئی۔ آگ جلانے کے بعد اس یمن کے جو بادشاہ تھا ذو نواس، جس کا نام تھا، مشرک تھا، اس نے جتنے بھی عیسائی تھے ان سب کو اس آگ میں ڈلوا دیا۔ تاریخ میں آتا ہے تقریباً 20,000 کی تعداد تھی عیسائیوں کی جن کو اس آگ میں جلا کر شہید کر دیا گیا۔ اس کا تذکرہ قرآن کریم کی سورہ بروج میں بھی آیا ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ میں، النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ۔ وہ آگ کا تذکرہ جو کیا گیا وہ اسی آگ کا تذکرہ ہے، وہ بادشاہ نے جلائی تھی، اور اس میں تمام عیسائی جو یمن میں رہ رہے تھے تقریباً 20,000 کی تعداد تھی، ان عیسائیوں کو اس میں جلا کر شہید کر دیا گیا تھا۔ لیکن ان 20,000 میں سے 2 عیسائی ایسے تھے جو کسی طریقے سے بچ کر وہاں سے نکل بھاگے اور شام کا جو بادشاہ تھا جو عیسائی تھا قیصر جس کا نام تھا اس کے پاس پہنچ گئے اور جا کر ان دونوں نے فریاد کی کہ بادشاہ سلامت
ہماری قوم کے تقریباً 20,000 لوگوں کو جلا کر ختم کر دیا گیا، اور جلانے والا مشرک بادشاہ۔ جب قیصر کو یہ خبر ملی تو اس نے حبشہ کے جو بادشاہ تھا نجاشی، حبشہ میں جتنے بھی بادشاہ ہوتے تھے ان سب کا لقب نجاشی ہوتا تھا۔ جیسے مصر کے بادشاہ جتنے بھی بادشاہ ہوتے تھے ان کے لقب ہوتے تھے فرعون، جتنے بھی بادشاہ، وہ ایک جو مشہور ہو گیا فرعون وہ ایک الگ ہے، باقی اس کے علاوہ بھی کئی فرعون ہوئے، جتنے بھی بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب ہو جاتا تھا۔ جیسے پردھان منتری بول لیا جائے، مکھ منتری بول، ایسے اس زمانے میں جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اسی طرح حبشہ میں جو تھے کئی نجاشی بادشاہ گزرے، تو اس زمانے میں جو نجاشی تھا اس کے پاس قیصر نے خط لکھا اور کہا کہ یمن میں جو عیسائیوں کو جلایا گیا ہے اس کا بدلہ لیا جائے۔ چونکہ حبشہ قیصر کی ماتحتی میں تھا، اسی کی نگرانی میں وہ ملک تھا، تو حبشہ کے بادشاہ نے اپنے 2 کمانڈروں کو بھیجا، ان کے ساتھ فوج بھیجی، ارباد اور ابرہا، یہ 2 کمانڈر تھے اس کے، بھروسے مند تھے دونوں۔ ان دونوں کی کمانڈری میں اس نے فوج لے کر روانہ کیا اور یمن کی طرف بھیجا کہ جاؤ اور جا کر اس کا بدلہ لو۔ یہ عیسائیوں کا لشکر ارباد اور ابرہا کی ماتحتی میں یمن پہنچا۔ یمن پہنچنے کے بعد میں جنگ ہوئی، جنگ ہونے کے بعد وہاں کا جو بادشاہ تھا ذو نواز، جس نے عیسائیوں کو جلا کر ختم کیا تھا، اس کی فوج کو ہرا دیا اور ذو نواز وہاں سے بھاگ گیا اور کسی طریقے سے کہیں جا کر پھر اس کی موت ہو گئی۔ بہرحال اب یمن میں 2 کمانڈر، ایک ارباد اور ایک ابرہا۔ ہر زمانے میں کرسی کی لڑائی رہی ہے، اسی زمانے میں نہیں، یہ شروع سے ہر انسان کرسی کی چاہت میں نہ جانے کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ دونوں کمانڈر حبشہ سے نجاشی کے گورنر تھے، دونوں کے دونوں کمانڈر تھے نجاشی کے۔ جب انہوں نے یمن کو فتح کر لیا، جیت لیا، جیتنے کے بعد اب کرسی کی لڑائی شروع ہوئی، ان دونوں میں آپس میں جنگ ہو گئی۔ جب جنگ ہوئی تو ارباد مارا گیا، اس کی فوج ہار گئی، ابرہا وہاں پر جیت گیا، اور جیتنے کے بعد اس نے یمن پر قبضہ کر لیا اور نجاشی کی طرف سے سرٹیفکیٹ مل گیا کہ آج سے یمن کا گورنر ابرہا رہے گا، گویا نجاشی کی طرف سے اب ابرہا وہاں کا گورنر مقرر کر دیا گیا۔ اس خوشی میں جب یہ وہاں پہنچا، وہاں کے حالات پہلے سے اس کو معلوم بھی تھے، عیسائی تھا، اس کو معلوم تھا کہ عربوں کے دلوں میں خانہ کعبہ کی عظمت، اس کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، خون کی رگوں میں دوڑ رہی ہے۔ خانہ کعبہ کی محبت شروع سے عربوں میں تھی، اگرچہ وہ شرک میں مبتلا تھے، کفر میں مبتلا تھے، الگ الگ معبودوں کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، لیکن بیت اللہ جو ان کا دین مانا جاتا تھا، ان کا مذہب مانا جاتا تھا، اس کے لیے وہ تن من دھن ہر چیز کی بازی لگانے کے لیے تیار ہے۔ جب اس کو یہ خبر پہنچی کہ عربوں کا یہ مزاج ہے تو اس نے جیت کی خوشی میں یمن میں ایک گرجا گھر بنایا، خوب عالیشان گرجا گھر۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اتنا اونچا گرجا گھر بنایا کہ اس کی اونچائی پر کھڑے ہونے کے بعد آدمی نیچے جھانکنے میں ڈرتا تھا، اتنا اونچا اس نے گرجا گھر بنایا۔ اور بنوانے کے بعد میں پورے یمن میں اعلان کر دیا کہ اب یہاں سے جتنے لوگ حج کرنے بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہیں، یہ حج امت محمدیہ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف اسی امت میں ہے یہ حج، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے یہ حج مسلسل ہو رہا ہے۔ تو اس نے یہ اعلان کیا کہ جو لوگ بیت اللہ کا طواف کرنے اور بیت اللہ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، اب ان کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے ہم نے یہاں پر ایک گرجا گھر بنا دیا، یہاں پر آئیں، یہاں پر اس کا طواف کریں، یہیں حج کر لیں۔ یہ ایسی بات تھی، ہم اور آپ تو اس کو سن سکتے ہیں، لیکن عربوں میں اس کے سننے کے قابل ان کے پاس دل اور کان نہیں تھے، برداشت نہیں ہوا ان سے کہ ہمارے بیت اللہ کے مقابلے میں اس نے گرجا گھر بنا لیا، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بیت اللہ کو چھوڑ دو اور بیت اللہ کو چھوڑ کر گرجا گھر کے پاس آ جاؤ، اس کا طواف کرو، اس کے پاس آ کر حج کرو۔ عربوں کو یہ بات گوارا نہیں، بہت زیادہ غصہ، آگ ببولا ہو گئے سارے عرب کے لوگ، کرے کیا، طاقت تو تھی نہیں، لیکن اللہ رب العزت کہیں نہ کہیں راستہ نکالتا ہے۔ ایک شخص کے دل میں یہ بات آئی، وہ غصے میں بھی بہت زیادہ بھرا ہوا تھا، وہ گیا اور اس گرجا گھر میں رات کے کسی حصے میں پہنچا اور جا کر وہاں پاخانہ کر دیا، اور یہ بتا دیا کہ جس گھر کو
تو نے بیت اللہ کے سامنے کھڑا کیا ہے اور یہ اعلان کیا ہے کہ بیت اللہ کے مقابلے میں ہے، اس گھر کی اہمیت ہمارے دلوں میں اتنی ہے کہ ہم اس کو بیت الخلا بنا لیں۔ بیت اللہ کی عظمت ہمارے دل سے کم نہیں ہو سکتی ہے، اس کے مقابلے جو بھی گھر آئے گا وہ گھر ہمارے نزدیک بیت الخلا کے مانند ہو جائے گا۔ اس نے یہ کام کیا رات کے حصے میں اور وہاں سے نکل گئے۔ صبح کے وقت میں یہ بات عام ہوئی، چرچا ہوا کہ گرجا گھر میں کوئی ناپاکی کر کے چلا گیا، پاخانہ کر کے چلا گیا۔ بادشاہ تک یہ بات خبر پہنچی، ابرہہ تک یہ بات پہنچی، اس کو غصہ آیا اور غصے میں اس نے اعلان کر دیا کہ اب میں مکہ مکرمہ جاؤں گا اور وہاں جا کر نعوذ باللہ خانہ کعبہ کو ختم کر دوں گا، منہدم کر دوں گا، ڈھا دوں گا۔ اور یہ خط اس نے نجاشی کو لکھ دیا کہ میں بیت اللہ کو ڈھانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ نجاشی نے بھی اپنا ایک خاص ہاتھی جس کا نام محمود تھا، سفید ہاتھی تھا، بعض تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے سفید ہاتھی تھا، وہ ہاتھی اس نے ابرہہ کے پاس بھیجا اور اس کے علاوہ 8 ہاتھی اور بھیجا کہ یہ ہاتھی لے کر جاؤ اور جا کر بیت اللہ کو رسے سے باندھنا چاروں طرف سے، اور باندھنے کے بعد ہاتھیوں کے سونڈ میں ان کے پیروں میں باندھ دینا اور ہاتھیوں کو چاروں طرف سے دوڑا دینا، بیت اللہ نعوذ باللہ یوں ہی گر کے ختم ہو جائے گا۔ یہ ہاتھی کا لشکر لے کر اور جتنے بھی لشکر تھے یہ لشکر لے کر ابرہہ وہاں سے روانہ ہوا۔ یہ بات عربوں کو معلوم ہو کہ ابرہہ وہاں سے لشکر لے کر آ رہا ہے اور بیت اللہ کو ڈھانے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے بادشاہ ہے، اس کے پاس ہتھیار ہے، اسلحہ ہے، ساری چیزیں تیاری کے ساتھ آ رہا ہے، کون اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ پھر بھی راستے میں ایک قبیلہ خصام پڑا تھا، انہوں نے ارادہ کیا کہ اس کے ساتھ میں جنگ کی جائے اور اس کو روکا جائے۔ انہوں نے روکنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اس کو دکھانا تھا کہ اس گھر کی عظمت کیا ہے، یہ گھر دنیا میں ہے کیا، کس اہمیت کا حامل یہ گھر ہے۔ وہ قبیلہ خصام والے لوگ ہار گئے، ان کا جو سردار تھا نفیل بن حبیب ان کا نام آتا ہے، ان کو زندہ پکڑ لیا۔ ارادہ تھا کہ اس کو بھی ختم کر دیں، لیکن ابرہہ نے منع کیا کہ ان کو زندہ رکھو، یہ ہمیں راستہ بتائے گا۔ گویا نفیل بن حبیب کو زندہ رکھا اور لے کر آگے بڑھے۔ راستے میں کچھ اور قبیلے بھی ہمت کرے، لیکن سب کو ہار نصیب ہوئی، کوئی بھی اس کے سامنے ٹک نہیں سکا۔ طائف کے وہاں جب طائف کے قریب یہ قافلہ اور یہ لشکر پہنچا تو طائف کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ دیکھو ابرہہ سے جنگ کرنے کی تو ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، ہم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے، بہت بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے، کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ اس سے صلح صفائی کر لی جائے۔ صلح صفائی کر لی، کہا کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے۔ پہلے تو روکنے کا ارادہ کیا، سمجھائے نہیں سمجھے، تو انہوں نے کہا عربوں نے، طائف کے لوگوں نے کہ ٹھیک ہے ہم آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم آپ سے کچھ بھی جنگ نہیں لڑ سکتے۔ اور انہوں نے اپنا ایک آدمی ابو رغال نام کا ان کو دے دیا کہ یہ آپ لے جاؤ، یہ ترجمان بھی رہے گا تمہارا اور یہ تمہارے ساتھ راستہ بھی بتاتا رہے گا۔ گویا 2 رہبر ان کو مل گئے، ایک نفیل بن حبیب اور دوسرے ابو رغال۔ ان دونوں کی رہبری میں یہ قافلہ آگے بڑھتا رہا۔ مکہ مکرمہ کے قریب میں ایک جگہ ہے جس کا نام غالباً مقام مغمس آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں۔ یہ لشکر وہاں پہنچا، وہاں دیکھا تو عربوں کے، مکے والوں کے جانور وہاں پر چل رہے تھے۔ سب سے پہلے آ کر اس لشکر نے اس علاقے پر قبضہ کیا اور جتنے جانور وہاں پر چل رہے تھے ان تمام جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ ان جانوروں میں قبیلہ قریش کے سردار، مکے کے سردار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ تھے۔ اونٹ اس زمانے میں بہت بڑی قیمتی چیز مانی جاتی ہے۔ 200 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے۔ یہ سارے کے سارے جانور پکڑ کے ابرہہ کے لشکر والے لے گئے۔ یہ چرواہے واپس مکہ آئے، کسی طرح جان بچا کر آ کر یہ بات کہی، کر تو کچھ نہیں سکتے تھے، آپس میں مشورہ کیا، یہ طے ہوا کہ ہم مقابلہ نہیں کریں۔ یہ گھر اللہ کا ہے، اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود اچھی طرح کرنا جانتا ہے، عقیدہ تھا ان کا۔ اگرچہ شرک میں مبتلا تھے، کفر میں مبتلا تھے، لیکن بیت اللہ کے تعلق سے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ گھر اللہ کا ہے اور اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کر لے گا، ہمارے کو اس میں بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ عقیدہ تھا ان کا، اتنے ہی شرک میں مبتلا تھے، لیکن بیت اللہ کی محبت، عظمت اور یہ عقیدہ ان کے دل میں اچھی طرح مضبوطی کے ساتھ جمع ہوا تھا۔ بہرحال
وہ لشکر والے وہ جانور پکڑ کے لے گئے. ابرہہ نے اپنا ایک آدمی مکہ مکرمہ بھیجا کہ جاؤ اور جا کر وہاں کے لوگوں سے بات کرو اور یہ کہو کہ ہم تم سے لڑنے نہیں آئے, مقابلے کا ارادہ ہمارا نہیں ہے, جنگ نہیں کریں گے, ہمارا ارادہ صرف بیت اللہ کو ڈھانے کا ہے, ہم بیت اللہ کو ڈھائیں گے اور ڈھا کر چلے جائیں, لیکن جو ہمارے بیچ میں آئے گا تو پھر ہم اس سے مقابلہ کریں گے. جب وہ آدمی مکہ مکرمہ آیا, سب نے ایک جا جس کے پاس وہ آدمی جاتا سب نے کہا بھائی ہم کچھ نہیں کہیں گے, ہمارے سردار کے پاس جاؤ. ہر ایک نے عبد المطلب کا اس کو پتہ بتایا. وہ آدمی جو ابرہہ کا بھیجا ہوا تھا عبد المطلب کے پاس پہنچا. عبد المطلب نے کہا کہ بھائی ہمارے اندر تو تم سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے, ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے علاقے کے لوگوں کے جانور پکڑ لیے, مکے کے باشندوں کے جانور تمہارے پاس ہیں, اونٹ ہیں, بکریاں ہیں, اور جتنے بھی جانور تھے وہ سارے ہمیں واپس لوٹا دو, وہ ہمارے ہیں, اور یہ بیت اللہ یہ اللہ کا گھر ہے, ہم اپنے جانور کی حفاظت خود کر لیں گے, بیت اللہ اللہ کا گھر ہے, اس کی حفاظت اللہ خود کر لے گا. اس آدمی کو جب عبد المطلب نے یہ بات کہا تو عبد المطلب کو اس نے کہا کہ کام کریے آپ ہمارے بادشاہ کے پاس چلیے. وہاں سے عبد المطلب اس کے ساتھ ہو کر ابرہہ کے دربار میں پہنچے. خیمے نصب ہو چکے تھے, سب وہاں پر آرام کر رہے تھے. ابرہہ کے پاس خبر پہنچی کہ قریش کے سردار, مکے کے سردار عبد المطلب آپ سے ملنے آئے. جب یہ خبر اس کو پہنچی تو اس کے دل میں عبد المطلب کی عظمت بیٹھ گئی, بڑائی عظمت کی, بڑا آدمی میرے سے ملنے کے لیے آیا. تخت سے اتر گیا اور نیچے قالین اور جو بھی بچھوانا تھا اس نے نیچے زمین پر بچھوایا, تکیہ وغیرہ ساری چیزیں نیچے کروا لی اور کہا کہ اب بلا لیجیے. حضرت جب عبد المطلب دربار میں حاضر ہوئے تو ابرہہ اپنی کرسی سے اپنے تخت سے اترا اور اس قالین پر آ گیا اور عبد المطلب کو اپنے ساتھ زمین پر بٹھا کر خود بھی زمین پر بیٹھ گیا اور پوچھا. ترجمان بیچ میں چونکہ وہاں کی زبان الگ الگ تھی, یمن کی الگ تھی, عرب کی الگ تھی, عربوں کی عربی تھی, یمن کی جو ہے عبرانی زبان جس میں انجیل وغیرہ نازل ہوئی تھی, جس زبان میں وہ زبان وہاں بولی جاتی تھی. ترجمان ٹرانسلیٹر بیچ میں تھا. ابرہہ نے پوچھا میں ان سے کہو کہ ہم آپ سے جنگ کرنا نہیں چاہتے, ہم تو صرف بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آئے. جب ترجمان نے کہا تو عبد المطلب نے پھر وہی جواب دیا کہ آپ اپنے بادشاہ سے کہہ دیجئے ہم آپ سے جنگ کریں گے بھی نہیں, ہمیں تو ہمارے جو جانور آپ نے پکڑ لیے ہیں وہ جانور واپس لوٹا دو. جب یہ بات ابرہہ کو ترجمان نے کہی تو ابرہہ نے کہا کہ میں تو سمجھا تھا کہ آپ بہت اونچے مقام و مرتبے کے ہیں اس لیے میں اوپر سے نیچے آ گیا, لیکن آپ نے بہت چھوٹی بات کہہ دی. میں تو آپ کے دین کو, آپ کے مذہب کو, آپ کے دھرم کو مٹانے کے لیے, بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں, اور آپ 200 اونٹ کی بات کر رہے ہو جو ہم نے پکڑ لیے ہیں. عبد المطلب نے پھر وہی جواب دیا انا رب الابل, میں اونٹوں کا مالک ہوں اور بیت اللہ کا مالک الگ ہے, وہ خود اپنی حفاظت کر لے گا. ابرہہ نے اس وقت بہت بڑی بات کہی کہ اس وقت تو اب کوئی بھی مجھ سے بیت اللہ کو نہیں بچا سکتا. عبد المطلب نے کہا انت وذاک, تو جان اور وہ جانے, میں بیچ میں نہیں کچھ کہوں گا, تیرا معاملہ ہے اور اللہ کا معاملہ ہے, وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے, وہ کر لے گا. عربوں کو, مکے والوں کو پورا یقین تھا کہ اللہ رب العزت اپنے گھر کی ضرور حفاظت فرمائے گا. یہ عقیدہ تھا, یہ مضبوط تھا ان کے دلوں میں. اب تو عبد المطلب نے جب یہ بات کہی, ابرہہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی ان کے جانور ان کو دے دیے جائیں. وہ جانور لے کر عبد المطلب واپس مکہ مکرمہ آئے. مکے آ کر لوگوں کو جمع کیا, سارا واقعہ بیان کیا اور لوگوں کو کہا کہ اب مکہ خالی کر دو. یہ تھا, دل میں عظمت تھی, یقین تھا کہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرے. کہا کہ مکہ خالی کر دو, اپنے جانوروں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ, پہاڑوں میں جا کر چھپ جاؤ, وادیوں میں جا کر چھپ جاؤ, اب عن قریب اللہ کا عذاب نازل ہونے والا. یہ تھا ان کے دلوں میں. کچھ لوگ عبد المطلب کے ساتھ بیت اللہ کے دروازے کے پاس گئے, خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کے رو رو کر دعائیں مانگی کہ اللہ تیرا گھر ہے, اس کی حفاظت فرما لے. یہ دعا کر کے سارے لوگ مکہ خالی کر کے روانہ ہو گئے. وہاں سے جب مکہ خالی ہو گیا, ابرہہ نے صبح کے وقت میں اعلان کیا کہ اب لشکر آگے بڑھے.
اور ہاتھیوں کو آگے کرا، سب سے آگے ہاتھیوں، اس لیے کہ عربوں نے ہاتھی کو دیکھا بھی نہیں تھا، عرب میں ہاتھی نہیں ہوتے ہیں، انہوں نے ہاتھی بھی نہیں دیکھا تھا، تو روک ڈالنے کے لیے کہ مکے والے ڈر جائیں گے اور ہمارے مقابلہ نہیں کر پائیں گے، انہوں نے سب سے آگے ہاتھیوں کو رکھا، اور ہاتھیوں میں سب سے آگے وہ سفید ہاتھی جس کا نام محمود تھا، جس کو نجاشی نے دیا تھا، اس ہاتھی کو سب سے آگے رکھا۔ یہ قافلہ آگے بڑھا، یہ لشکر آگے بڑھا، نفیل بن حبیب جو کہ قبیلہ خثعم سے پکڑ کے لائے گئے تھے راستہ بتانے کے لیے، وہ آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد اس سفید ہاتھی کے کان میں کہا کہ تو کہاں جا رہا ہے، اپنی خیر منا لے، بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے تو جا رہا ہے۔ یہ الفاظ کہے وہ ہاتھی وہیں بیٹھ گیا، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا پائے۔ اس کے کان میں جب یہ بات کہی تو وہ ہاتھی وہیں بیٹھ گیا۔ جتنے بھی صاحبان تھے، ہاتھی چلانے والے تھے، انہوں نے خوب کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس کو اٹھایا جائے، آگے بڑھایا جائے، لیکن وہ ہاتھی ٹس سے مس نہیں ہوا، اپنی جگہ پہ جیسا جم کے بیٹھا تھا ویسا ہی بیٹھا رہا۔ انہوں نے سوچا چلیے واپس یمن کی طرف اس کو موڑ کر دیکھتے ہیں، اس کا رخ یمن کی طرف موڑ کے اٹھانے کی کوشش کی، اٹھا اور یمن کی طرف بھاگنے لگا۔ پریشان ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ وہ سوچا دائیں طرف لے کر چلے، ادھر رک کیا تو ادھر بھاگنے لگا، ادھر الٹی طرف بائیں طرف رک کیا، ادھر بھاگنے لگا، لیکن جیسے ہی واپس بیت اللہ کی طرف اس کا رک کیا وہ واپس بیٹھ گیا، وہ ایک قدم آگے نہیں بڑھا۔ یہ واقعہ ہو ہی رہا تھا، سمندر کی طرف سے کچھ پرندوں کا ایک غول، ایک جھنڈ پرندوں کا نظر آئے۔ وہ پرندے آئے، ان کی چونچ میں اور ان کے دونوں پنجوں میں کنکریاں چھوٹی چھوٹی، بہت سے لوگ کہتے تھے پتھر تھے، بھائی پنجے میں کتنا بڑا پتھر آئے گا؟ تاریخ کی کتابوں میں ہے چنے کی دال یا مسور کی دال کے برابر کنکریاں تھیں۔ ہر ایک پرندے کے پاس تین کنکریاں تھی، ایک چونچ میں اور دو پنجوں میں۔ وہ پرندے آئے اور اس لشکر کے اوپر چھا گئے اور یہ کنکریاں پھینک کر وہاں سے چلے گئے۔ یہ کنکریوں کا گرنا تھا، جس انسان پر یہ کنکری گری، اس لشکر کا جو انسان تھا، جس انسان پر یہ کنکری لگی وہ وہیں زمین پر گرا اور ختم ہو گیا۔ یہاں اس طرح سے گری کہ انسان کو بیچ میں سے چیر کے باہر ہو گئی، سر میں سے گری تو نیچے سے باہر ہو گئی، اس طرح سے یہ کنکریاں گری، لگی اور باہر ہو، وہ انسان مرتا چلا گیا۔ ہاتھی جتنے بھی تھے وہ سارے ہاتھی بھی مر گئے اسی کنکری کے لگنے کی وجہ سے۔ ابرہہ کو بھی کنکری لگی لیکن اس کو موت نہیں ہوئی، موت نہیں آئی۔ اللہ کو دکھانا تھا دنیا کو کہ دیکھو جو بھی میرے گھر پہ غلط نظر ڈالے گا اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ ابرہہ کو اس کے ساتھی لے کر وہاں سے بھاگے۔ تاریخ کی کتابوں میں اور روایت میں آتا ہے کہ جب ابرہہ وہاں سے جا رہا تھا اس کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرتا جا رہا، ایک ایک حصہ گر رہا تھا، ایک ایک جوڑ اس کا پور پور ہو کر گرتا جا رہا تھا۔ جب یمن پہنچا تو چھوٹا سا بدن اس کا رہ گیا تھا۔ یمن پہنچنے کے بعد بہت بری موت وہ مرا۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی حفاظت اور اس کا ذمہ جو لیا ہے، اس نے بتا دیا ہے کہ اس گھر پہ جو بھی آنکھ اٹھا کر دیکھے گا ہم اس کو اس دنیا میں بھی ہلاک کر دیں گے اور آخرت میں بھی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ وہ جو سفید ہاتھی تھا وہ وہیں پر جمع رہ گیا اور کچھ دن زندہ رہا اور وہ بھی مر گیا۔ اور کچھ دو لوگ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے بھی اس لشکر کے دو لوگوں کو دیکھا ہے، وہ زندہ رہے تھے، دو لوگ جو مکے ہی میں تھے، اپاہج ہو گئے تھے، لنگڑے اور لولے ہو گئے تھے۔ آج بھی اللہ کے گھر پر، چاہے وہ بیت اللہ ہو یا کوئی سا بھی گھر ہو، مسجد پر جو بھی ہاتھ اٹھائے گا اس کو برباد کرنے کا سوچے گا، اس دنیا میں ہی وہ عذاب کا مزہ چکھے گا۔ دیکھ لیجئے جس نے بھی اللہ کے گھر کو شہید کیا ہے، آج اس دنیا میں ان کی حالت دیکھ لیجئے، یا تو پاگل ہیں، مجنون ہو گئے ہیں، یا ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ جو لا علاج بیماری ہے، ڈاکٹروں کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہم نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے بیت اللہ کو ڈھایا، اللہ کے کسی بھی گھر کو ڈھانے کی کوشش کی ہے، آج وہ اپاہج ہیں، لنگڑے ہیں، لولے ہیں، پاگل ہو گئے۔ ان کو اپنی بھی فکر نہیں ہے کہ ہم کیا پہنے ہوئے ہیں، کیا ننگے ہیں، بغیر کپڑے کے گھوم رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ گئے تھے صاحب اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے،
اللہ نے دکھا دیا ہے، لیکن پھر بھی عقل نہیں کھلتی ہے، آنکھیں نہیں کھلتی ہے، سمجھ نہیں آتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ حرکت پہ تلے ہوئے ہیں، تو ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ پورے کے پورے لوگ جو بھی بیت اللہ پر نظر ڈالے گا، غلط نظر ڈالے گا، غلط ہاتھ بڑھائے گا، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں عذاب میں ان کو مبتلا ضرور کر دے، چاہے وہ چھوٹا گھر ہو یا بڑا گھر ہو، بیت اللہ ہو یا کوئی سی بھی مسجد ہو۔ یہ ساری مساجد اللہ کے گھر ہیں، انما یعمر مساجد اللہ، یہ اللہ کے گھر ہیں، بیوت اللہ۔ روایت میں، حدیث میں یہی الفاظ استعمال ہوئے، جتنی بھی مساجد ہیں یہ اللہ کے گھر ہیں۔ اللہ کے گھر سے اگر کسی کو روکا جائے گا، اگر عبادت سے روکا جائے گا، یاد رکھیے سب سے بڑا ظالم وہ انسان ہوگا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ کے گھر سے عبادت کرنے اور ذکر کرنے سے روکتا ہے، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور اس کو برباد کرنے کی، اس کو ختم کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ سب سے بڑا ظالم ہے، ایسے انسان کو اللہ رب العزت اس دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھائے گا، اور آخرت میں تو عذاب اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہی ہے۔ تو یہ لشکر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے، اس لشکر کے 2 لوگ بچ گئے تھے جو مکے میں تھے۔ حضرت عائشہ کی جو بڑی بہن تھی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ، وہ خود بیان فرماتی ہے کہ میں نے ان دونوں لوگوں کو مکہ مکرمہ کی گلیوں میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے، وہ اپاہج تھے، لنگڑے تھے اور لولے تھے۔ یہ یاد دلانے کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو باقی رکھا تھا کہ دیکھ لو، جو بھی ہمارے گھر پر نظر اٹھائے گا ہم اس کو اس دنیا میں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس صورت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، اسی واقعے کا تذکرہ کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تشریح اور ترجمہ کل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم اشف المرضى أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔